نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پبلک ایڈ کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صرف کراچی نہیں، پورے ملک میں ایک نئی امید بن کر ابھر رہے ہیں، اور جن شروعات کا انہوں نے آغاز کیا ہے ابھی انہیں بہت آگے جانا ہے اور پورے پاکستان کو اپنے پیچھے لگانا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں ظلم اور استحصال ہر جگہ پر ہے، یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہیں سے تو کوئی اٹھے اور لوگوں کو عمل کی دعوت دے اور اپنے عمل سے نمونہ پیش کرے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ایک نتیجہ خیز جدوجہد کر کے دکھائے۔ میں پبلک ایڈ کمیٹی کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آج انعام حاصل کیے، ایوارڈ حاصل کیے، اور ان کے تمام ساتھیوں کو جو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ان کے ساتھ ہر یوسی اور ہر جگہ پر موجود ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو چکی ہوئی ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے اس جمہوریت نے مسائل کو پیچیدہ کیا ہے۔ جمہوریت جہاں جہاں پیدا ہوئی، پلی بڑی اور جوان ہوئی، اس نے اس ملک اور اس قوم کو خوشحالی دی، امن دیا، اطمینان دیا۔ وہ الگ بات کہ انہوں نے انسانیت کو برباد کر دیا، چاہے وہ امریکہ ہو، جاپان ہو، فرانس ہو، لندن ہو، وہاں کی جمہوریت نے کم از کم اپنے ملک کے لوگوں کو خوشحالی دی ہے، اطمینان دیا ہے، اس لیے کہ قانون کا نفاذ، اس لیے کہ مسائل کا حل، اس لیے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود۔ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، بچہ جمہورہ ہے۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، وراثتوں پر پارٹیاں چل رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب سے پوری دنیا کے اندر حکومتیں اپنا کردار تبدیل کر چکی ہوئی ہیں۔ ایک عرصے میں ساری حکومتوں کے ہاتھوں میں اقتدار اور اختیار تھا، تعلیم وہ دیتے تھے، صحت وہ دیتے تھے، حکومت ہی سارا کچھ کرتی تھی، بینک وہ چلاتی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ دنیا نے ایک ترقی کی، ایک چھلانگ لگائی، اور حکومتوں کا کردار ریگولرائز کرنا ہو گیا، ریگولیٹ کرنا ہو گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر آیا اور حکومتوں کی مدد کرنے لگا۔ جہاں حکومتیں نہیں پہنچتی تھی، پرائیویٹ سیکٹر وہاں پر پہنچنا شروع ہوا۔ بجلی کمپنیاں آئیں، صحت کے لیے پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا، تعمیرات کے اندر پرائیویٹ تعمیراتی کمپنیاں آئیں، اور انہوں نے حکومتوں سے زیادہ کام کر کے لوگوں کو فلاح و بہبود دیا۔ لیکن پاکستان کے اندر جس طرح سے جمہوریت بچہ جمہورہ بن گئی، اسی طرح سے یہ جو ریگولرائزیشن کا عمل تھا، اس نے ظلم اور استحصال میں اور اضافہ کیا۔ ریگولیٹر ظالموں کے ساتھ مل گئے، استحصالی طبقے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان میں عوام کا کوئی حال نہیں ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں چیزیں پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی اور عوام کے پیسے نکال کر وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں ظلم اور استحصال کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ ایک شکنجہ ہے جو پاکستانی عوام پر کسا جا رہا ہے، ظلم کی ایک چکی ہے جس میں ہمیں پیسا جا رہا ہے، اور ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اتنا خوبصورت یہ کھیل بنایا جا رہا ہے، بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں، پلاٹ ابھی پیدا نہیں ہوا اور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال کر بلڈرز کی جیبوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ گاڑی ابھی بن رہی نہیں ہوتی اور لوگوں کی جیبوں سے نکال کر پیسہ جب وہ کمپنیوں کے بینکوں میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اون لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ چینی ابھی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ کئی گنا مہنگی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایک سیکٹر کا معاملہ نہیں ہے۔ آج تعلیم پر MBBS کروڑوں تک پہنچ گیا ہے، BCom لاکھوں میں ہو رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں کسی بچے کو اس کی ماں زیور دے کر بھی اپنی تعلیم اس کی مکمل نہیں کروا سکتی۔ یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ بڑے بڑے اشتہار دے کے ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ نے کے الیکٹرک کے لیے ایک بڑی مہم چلائی ہے، آج بھی یہ استحصال جاری ہے۔ چند مہینے پہلے
بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی والے ایک بیوروکریٹ نے اس راستے میں دیوار بننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو ہٹا دیا گیا، نیا آدمی وہاں پر مقرر کیا گیا، جس کے جواب میں اس آدمی نے میاں منشا کے بجلی گھر کی کیپیسٹی کی حد کو 30% سے اٹھا کے 50% تک پہنچا دیا گیا۔ گویا میاں منشا کے بجلی گھروں سے مہنگی بجلی اب حکومت پاکستان خریدے یا نہ خریدے، اسے جو 50% کی پیمنٹ لازمی دینا پڑے گی، جس کے نتیجے میں آپ کی اور میری جیبوں سے بجلی کے بلوں میں ہر مہینے سینکڑوں نہیں اربوں روپے نکل کر میاں منشا کے بینک کی دولت میں اضافہ کریں گے۔ یہ ظلم اور استحصال کا اتنا بڑا گھن چکر ہے کہ جس کے لیے بڑی تاریخ ساز جدوجہد کرنی پڑے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے 14 اگست 1947 میں آزادی حاصل کی، لیکن یہ آزادی پچھلے کچھ عرصے میں دوبارہ ثقافت، معیشت، معاشرت کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جا چکی ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ جکڑا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ تمہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے مشکل ہے۔ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، لیکن انہیں یہ یقین دلانا کہ تمہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور تمہیں حکومتیں، تمہیں بحریہ ٹاؤن، تمہیں یہ یونیورسٹیاں، تمہیں یہ کمپنیاں بے وقوف بنا رہی ہیں اور ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اس پورے معاملے میں جو جدوجہد پبلک ایڈ کمیٹی اور ہمارے بھائی سیف کر رہے ہیں، ہم نے ان کی صلاحیتوں کو یونیورسٹیوں کے زمانے میں دیکھا ہے۔ مجھے امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ اس جدوجہد کو بالآخر صرف کراچی ہی نہیں، پورے ملک میں کامیابی کی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ ہماری اور آپ سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمارا تعاون بھی ان کے ساتھ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔